اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ سلسلہ کلام سورہ بارکہ بقرہ میں جاری تھا۔ خالق کائنات نے یہاں پہ قرآن کو بعنوان کتاب ہدایت معرفی کیا ہے، اور اس کتاب ہدایت کے مقابلے میں جو ہدایت لینے والے ہیں یا نہیں لینے والے ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ یا پہلا گروہ متقین کا ہے جو تقوی کے سائے میں ہدایت کو لے لیتے ہیں، دوسرا گروہ کفار کا ہے، معاندین کا ہے، اور تیسرا گروہ انشاءاللہ جو بعد میں ذکر ہوگا وہ منافقین کا ہے۔ ابھی گروہ دوم میں بات چل رہی ہے، اور تعلیل کے طور پہ کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ متقین وہ ہیں کہ جو خود ہی ہدایت ہیں، مستولی ہیں ہدایت پر، ہدایت ان کی ذات کا حصہ بن چکا ہے۔ کیوں حصہ بنا ہے؟ کہ اس کے مقابلے میں جو دوسرے گروہ ہیں، جب انہوں نے ہدایت سے منہ موڑ لیا، اور ان کا ہدایت سے منہ موڑنا اختیار کے ساتھ تھا اور ان کا ہدایت کو قبول کرنا بھی اختیار کے ساتھ تھا، لہذا نتیجہ دونوں کا الگ الگ ہے۔ ہر دو اختیار کے سائے میں آگے بڑھتے ہیں، ایک ہدایت کو لے لیتا ہے اور دوسرا ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے فوراً کہا کہ ان الذین کفروا، جو کفار ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی حالت یہ ہے کہ اختیار کے سائے میں انہوں نے جب ہدایت کو چھوڑ دیا تو ان کا نتیجہ یہ ہے کہ سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذار کریں یا نہ کریں، فرق نہیں کرتا ہے۔ وہ عرض کیا تھا کہ کیوں لفظ انذار میں تبدیل ہوا، جبکہ بات تو ہدایت کی چل رہی تھی۔ ہدایت کے عنوان سے کہا کہ یہ ھدی للمتقین ہے اور اولئک علی ھدی من ربہم ہے، اور پھر ایک دم تعبیر بدل جاتی ہے۔ کفار کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہیں کہ وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ کیوں انذار سے بدل دیا؟ عرض کیا تھا کہ چونکہ ہدایت کا اہم ترین پہلو انذار کے سائے میں محقق ہوتا ہے، پس بے عبارت دیگر یہ انذار عبارت اخرى ہے ہدایت سے، چونکہ ہدایت جو وقوع پذیر ہوتی ہے اس کا اہم ترین رکن انذاری ہے، اس لیے تعبیر بدل گئی کہ اولئک علی ھدی من ربہم ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اہدیتہم ام لم تہدہم لا یؤمنون۔ کہ ہدایت کو انذار میں کیوں بدلا ہے؟ کہ ہدایت چونکہ 3 قسموں کی، ان میں سے پہلی قسم جو رائج ہے پوری بشریت کے درمیان وہ ہدایت انذاری ہے، اس لیے لفظ ہدایت کو انذار میں بدل کر خالق کائنات نے یہ ذکر کیا کہ کفار ان کے لیے انذار کریں یا نہ کریں، یعنی ہدایت انذار کی شکل میں ان کے لیے بیان کریں یا نہ کریں، فرق نہیں کرتا ان کے لیے۔ خوب یہاں پہ یہی پہ جو کفار ہے، البتہ وہ تصور جو ذہن میں ہے وہ الگ ہے کفار کا یا کافر کا۔ کفر عربی میں کہتے ہیں چھپانے کو، کسی چیز کو اگر چھپا دیا جائے تو جو چیز چھپ جاتی ہے اسے مکفور کہتے ہیں، جو چھپانے والا ہوتا ہے اسے کافر کہتے ہیں، اور اس عمل کو کفر کہا جاتا ہے۔ بس کفر در حقیقت کسی چیز کو چھپانا ہے، اسی لیے کسان کو عربی میں کافر کہا جاتا ہے۔ کرتا کیا ہے؟ چونکہ اس کا کام ہوتا ہے بیج کو لے کر زمین کے اندر چھپا دینا اور زمین کے اندر اس کو رکھ دینا، جیسے زمین کے اندر رکھتے ہیں خاک کے اندر چھپا دیتا ہے۔ اس لغوی معنی میں کسان کو کافر کہا جاتا ہے۔ خوب اس اصطلاحی کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ حقیقت جو عیاں ہے، وہ حقیقت جو کبھی بھی چھپنے کے قابل نہیں ہے، بنام حقیقت توحید، هو الظاہر هو الباطن، وہ حقیقت اتنی ظاہر ہے کہ اگر آپ چھپائیں بھی صحیح تو نہیں چھپتی۔ وہ حقیقت جو عیاں ہے اور وہ حقیقت جو اقرب الیکم من حبل الورید ہے، اتنی زیادہ عیاں ہیں، اس پہ یہ بدبخت پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو چھپاتا ہے۔ جب اس کو چھپاتا ہے، اس چھپانے کی وجہ سے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔
اور یہاں پہ عرض کیا تھا کہ یہی کافر دو طرح سے ہے، کبھی کافر بسیط ہے اور کبھی کافر مرکب ہے۔ چونکہ یہ کافر مرکب ہے، اناد رکھتا ہے، معاندت رکھتا ہے، عنید ہے یہ اس حقیقت کی نسبت، اور جان بوجھ کر عالماً آمدن اس حقیقت پہ پردہ ڈالتا ہے، اس لیے اس کو کافر معاند کہا جاتا ہے، اور کفر انادی سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ اور یہی حکم اس کے لیے کہ کافر انادی کے لیے انذار کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں کرتا ہے۔ پس اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو ہدایت انذاری کے سائے میں آ کر پیغام ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ خوب اس کے مقابلے میں کم ترین افراد ایسے ہیں کہ جو ہدایت تبشیری کے سائے میں صراط مستقیم پہ آ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جسے آپ عموماً بشارت کہتے ہیں، تبشیر کہتے ہیں، اور بشیر یا بشارت کا معنی کیا کرتے ہیں؟ خوشخبری۔ بلے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو خوشخبر ہو وہ نبی بن جائے، چونکہ انبیاء کے اوصاف میں سے کیا ہے؟ السلام علیکم۔ انبیاء کے اوصاف میں سے کیا ہے؟ بشیر ہونا ہے، مبشر ہونا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ بشارت دینا ہے۔ اب بشارت کہتے ہیں خوشخبری، وہ جو بھی خبر خوش لے کے آئے اور ذکر کرتے ہو نبی ہو جائے گا؟ یہی مشکل ہے کہ کلمات کی گہرائی چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے ظاہری معنوں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ لفظ بشیر، بشارت یا تبشیر یا مبشر ہونا، البتہ ان کی نسبت اگر آپ دیکھیں گے آیات، اگر آپ قرآن میں غور کریں کہ جن کلمات میں نذیر، نذر، منذر، انذار، تنذرا، ینذرو یہ کلمات استعمال ہوئے ہیں، وہ آیات الا ماشاء اللہ بہت کثرت کے ساتھ آپ کو ملیں گی۔ ان کے مقابلے میں یہ آیات بہت کم ہیں، تبشیر والی اور بشارت والی، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہدایت چونکہ اس کے مخاطبین بہت کم ہیں، اس لیے کلمہ بھی کم استعمال ہوا ہے۔ اور وہ ہے کیا؟ لفظ بشر، اس کا معنی خوشخبری نہیں ہے، خوشخبری دینے والے کو بشیر نہیں کہتے ہیں۔ لفظ بشیر بے شین رے بشر، بشر بھی اسی سے نکلا ہے، بشرا بھی یہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یا عربی میں کہا جاتا ہے بشرا، بشرتن، معنی اس کا کیا ہے؟ معنی ہے اس کا جلد۔ بشر کو بشر اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اس کی جلد ہے، حیوان کے مقابلے میں حیوان کی جلد نہیں ہوتی۔ اگر حیوانوں کا آپ دیکھیں، حیوانات کی دنیا میں جو چیز آپ کو نظر آئے گی وہ بال ہیں، ان کے اوپر جو ظاہری جسم ہوتا ہے ان کا، وہ سارا بالوں کے سائے میں چھپے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بشر ہے۔ بشر کیا ہے؟ جس کی جلد نمایاں ہوتی ہے، اور چونکہ یہ بشر ایسا ہے کہ جس کی جلد ہی نمایاں ہوتی ہے، اس لیے بشر کو بشر کہا جاتا ہے، جلد، چمڑا۔ خوب بشارت پھر کیا ہے؟ کہ بشارت اس چمڑے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے جلد کی کہ بعض اخبار سن کر اس کے چمڑے میں، اس کی جلد میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، وہ تبدیلی کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی بری ہوتی ہے۔ پس بشارت یعنی جو کسی سبب کے سائے میں کسی تبدیلی کا مرکز بن جائے، اسے کہتے ہیں بشارت۔ اب ہوتا کیا ہے؟ مثلا اگر آپ نے اچھی خبر دی تو کیا ہوتا ہے؟ چہرے پہ رونق آ جاتی ہے۔ یہ رونق کیوں آئی ہے؟ اس بشر میں، اس جلد میں، اس چمڑے میں کیوں تبدیلی آئی ہے؟ کیونکہ پیچھے خبر اچھی تھی۔ بس اچھی خبر کے سائے میں کیا ہوا ہے؟ اس کی جلد پھیل گئی ہے۔ پھیل جانے کو آپ کہیں گے بشیر بن گیا ہے، یا مبشر بن گیا ہے، یا بشارت کر رہا ہے۔ پس بشارت کا معنی خوشخبری نہیں ہے، بشارت یعنی جلد انسانی کے اندر تبدیلی کا رونما ہونا۔ اب اس خبر، اس تبدیلی کے پیچھے کون سی خبر ہے؟ کہ جو بھی خبر ہوگی، خبر اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ اگر اچھی خبر ہوگی جلد پھیل جاتی ہے، اور اسی سے سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی خوش ہے، اور اسی خوشی کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا معنی، خوشخبری کا معنی بشیر ہے نا، خوشخبری نہیں ہے۔ خوشخبری سبب بنی ہے کہ اس انسان کی جلد میں تبدیلی آئے، اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ کبھی پھیل جاتی ہے، انبساط آ جاتا ہے۔ اس انبساط کو کیا کہیں گے؟ بشارت۔ کمائی کے اگر خبر بری ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ جلد سکڑ جاتی ہے۔ بس جب جلد سکڑ جاتی ہے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ یہ بیچارہ پریشان غمگین ہے۔ بس غمگین ہونا بھی بشر کا معنی نہیں ہے، اور جلد کا منبسط ہونا بھی معنی ہے بشارت نہیں ہے۔ خوب بشارت کیا ہے؟ کہ وہ جو پیچھے خبر ہے وہ در حقیقت تبدیلیاں رونما کرتی انسان کی جلد میں۔
اسی لیے دیکھیں جو بعض مترجمین کو یا بعض محققین کو جھانسا ہوا وہ یہ تھا، کہا کہ بشارت خوشخبری میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اور بری خبروں میں کم استعمال ہوتا ہے، اس لیے خوشخبری میں لفظ بشارت کا استعمال حقیقی ہے اور بری خبروں میں اس کا استعمال مجازی ہے۔ نہ، اصلا نہیں، بشارت کا استعمال دونوں صورتوں میں حقیقی ہے، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ پیچھے عامل، سبب، وجہ کیا ہے۔ اسی لیے جب قرآن میں آپ دیکھتے ہیں خطاب ہوتا ہے پیغمبر اسلام کو، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم، ان کو عذاب علیم کی بشارت دو۔ خوب آپ یہاں پہ کیا کہیں گے؟ آقا یہ تو خوشخبری نہیں ہے، وہ عذاب کی خبر دینا خوشخبری ہے، اور پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ بشرہم، ان کو بشارت دو۔ وہ جب بشارت دو گے عذاب علیم کی تو ہوگا کیا کہ اس بشریت میں، اس چمڑے میں کیا ہو جائے گا؟ سکڑ جائے گا، کیونکہ پیچھے غم کی خبر ہے، غم کی خبر آ کر اس کو نڈھال کر دیتی ہے۔ بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بشارت کا معنی خوشخبری نہیں ہے، بشارت کا معنی جلد ہے، جلد کے اندر تبدیلی کا رونمانہ بشارت کہلاتا ہے۔ اب بشارت کے پیچھے اگر خبر ہو اچھی تو اس کی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ انبساط کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، پھیل جانے میں، جس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا خوش ہے۔ یا اگر پیچھے خبر غم ہو، بری خبر ہو، فوراً چہرے کی جلد سکڑ جاتی ہے۔ سکڑنے سے کیا سمجھتے ہیں کہ پیچھے کوئی خبر بری کار فرما جس کا نتیجہ اس کی جلد سے ظاہر ہو رہا ہے۔ بس بشارت کا معنی نہ خوشخبری ہے اور نہ ہی اس کا معنی بری خبر ہے، بلکہ بشارت کا معنی کیا ہے؟ جلد بشری میں تبدیلی کا رونما ہونا۔ پس مبشر کیا ہوتا ہے؟ جو جلد بشری میں مؤثر ثابت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مبشر۔ یا دوسرا قریب ترین معنی اگر اس کا آپ اس معنی سے ہٹ کر وہ کریں کہ جو بعض لوگوں نے کیا، البتہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ بشارت، بشیر یا مبشر معمولاً ایسی اخبار کو انسان کے لیے ذکر کرے جو انسان کو مایوسی سے نکال دے، معمولاً، نہ ہمیشہ، ہاں، ایسی اخبار کا ذکر کرنا جو انسان کے لیے امید کا سبب بنے اور مایوسی کو انسان کی زندگی سے ختم کر دے، دور کر دے، معمولاً اس کو بشیر کہا جاتا ہے۔ پس آ کر انبیاء جو خبریں دیتے تھے اس سے کیا ہوتا تھا؟ انسانی زندگی میں امید کی کرن زندہ ہو جاتی تھی۔ اور آپ یہ یقین کر لیں کہ جس انسان کے اندر امید ہوتی ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور جس دن امید انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے اسی دن سے وہ مر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں مریض کے لیے، مریض کی عیادت جب کرنے جاتے ہیں تو استحباب کیا ہے؟ البتہ بہت سے آداب ہیں استحباب کی صورت میں، ان میں سے ایک ادب کیا ہے کہ جب جائیں تو اس کو امید دلائیں، ہمت دلائیں۔ ہمت دلانے سے کیا ہوگا؟ اس کی انرجی بڑھ جائے گی، انرجی بڑھے گی، اندر سے قوت دفاع بڑھ جائے گی۔ جیسے قوت دفاع اندر سے بڑھے گی، نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بیماری کا اچھی طرح سے مقابلہ کرے گا، نتیجہ کیا ہوگا کہ چند دنوں کے بعد صحیح ہو جائے گا۔ اسی لیے خلاف ادب ہے، خلاف عیادت ہے کہ جاؤ اور پوچھو کہ کیا ہے جی آپ کا حالت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے، کیا بیماری ہے؟ یہ بیماری ہے، جیسے بیماری کا نام لے کے اوہ یہ تو بہت خطرناک ہے بھائی، یہ تو گاؤں میں یہی بیماری تھی۔ یہ شدید ترین مکروہ کام ہے، نہیں رہے تو یہ خلاف ہے۔ دیکھیں اسلام کے اندر کتنا وہ اہم ترین فلسفہ جو ذکر کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اسباب اسلام نے ذکر کیے ہیں۔ خوب جیسے ہی بیماری کا نام لے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ تو یہ 2 دن کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہو جائے گا، فلاں بھی تھے وہ بھی 2 دن میں ٹھیک ہو، ایک گولی کھائیں گے تو بس ٹھیک ہو جائے، تو یہ احتیاط کریں تو ٹھیک۔ ہمت جب بڑھتی ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ، اور آپ یقین جان لیں کہ اکثر لوگوں کی موت مایوسی کے سبب وقوع پذیر ہوتی ہے۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے اس کے بعد بیماری مسلط ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کی باڈی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بیچارہ چلا جاتا ہے۔ ابھی کرونا میں ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو، بعض لوگ تھے جنہوں نے کرونا کو مسلط کیا، وہ 2 دن نہیں زندہ رہ سکے، مر گئے، اور بعض انسان پرواہ ہی نہیں کی ہے، وہ کچھ بھی پرواہ نہیں کی ہے کرونا میں، ماسک لگایا جی، کیا کریں؟ نہیں، یہ ماسک خود بیماری ہے، نہیں لگایا، کیوں؟ اس کا مطلب ہے اندر سے ہمت زیادہ ہے۔ خوب انبیاء کیا کرتے تھے؟ انبیاء بشارت دیتے تھے، بشارت یعنی امید کی کرن زندہ کرتے تھے، نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ قومیں زندہ رہتی تھی، قومیں مایوسی کا شکار نہیں ہوتی، چونکہ مایوسی، اسی لیے قرآن نے کہا کہ مایوسی کفر ہے،
کیوں کفر ہے؟ کہ چونکہ مایوسی آپ سے حیات کے اسباب کو چھین لیتی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب. اس سے بالاتر بھی امید ہو سکتی ہے کہ ایک گناہ کو بھی اپنے ذہن پر مسلط کر کے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ نہیں اتارو. خوب اگر خدا کی رحمت کو دیکھو خدا کیا کرے گا کہ وہ گناہ جو تم سوچ بھی نہیں سکتے خدا عالم کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا. یہ امید کی کرن ہے. اور نتیجہ یہ اس وقت بھی اگر آپ جا کر دیکھیں بعض معاشروں کے اندر، یورپ میں چلے جائیں، آپ جا کر دیکھیں کہ دنیا کی سہولیات میں کوئی ایسی سہولت نہیں ہے جو آپ تصور کریں اور وہاں پہ نہ ہو. آپ جا کر دیکھ لیں، وہاں پہ ہے سیرو فی الارض کرنے کے عنوان سے، یا آج کل خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ دنیا کی ہر سہولت وہاں پہ موجود ہے. اور ابھی جا کر ان کا وہ دیکھیں ریشو خودکشی کا، وہ آپ جا کر دیکھیں باقاعدہ جاپان میں سب سے زیادہ ہے. جاپان آگے ٹیکنالوجی. آسن تم اس وقت آسن جاپان ٹیکنالوجی میں پہلے نمبر پہ کھڑا ہوا ہے. سیکس جی جو ہے 4G 4G 5G 6G کا بھی انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا. آفرین. ابھی آپ جا کر دیکھیں آقا جو ٹرینیں چلتی ہیں ان کی سال کے بعد چند سیکنڈ ان کی ٹرینیں لیٹ ہوئی ہیں، اور اس پہ جو وزارت راہ اور شہرداری کا تھا اس نے آ کر ٹیلی ویژن پہ پوری قوم سے معذرت کی ہے کہ برنامے میں تھوڑا سا وہ ہوا ہے جس کی وجہ سے چند سیکنڈ لیٹ آتی ہے ٹرین اسٹیشن پہ. وہ آپ تصور کریں ہماری زندگی کیسی ہے. اس کے باوجود خودکشی اپنے عروج پہ ہے. یورپ میں چلے جائیں، چونکہ وہاں پہ جانا رہتا ہے تو پتہ چلتا ہے، خصوصاً نومبر دسمبر کے مہینے میں، چونکہ وہاں پہ برف ہی برف ہوتی ہے، ہر دفعہ سفیدی ہی سفیدی ہوتی ہے، 2-3 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، باقی ساری رات ہوتی ہے. اب اس کے عالم میں کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا اندھیرا چھایا رہتا ہے. اور چونکہ ادھر سے زندگی معاشینی ہے، عاطفی اور انسانی زندگی نہیں ہے. ہر ایک اپنے ٹائم پہ اٹھے گا، جائے گا، کام کرے گا، گدھے کی طرح واپس آئے گا، گولیاں کھائے گا، نشے کی، سو جائے گا. اور اس کا نومبر اور دسمبر عروج کا مہینہ ہوتا ہے خودکشی کا یورپ کے اندر. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ پارٹی کرتے ہیں، دوستوں کو ملاتے ہیں، دست جمی خودکشی، پارٹی کی، شراب پی، زہر کھائی، مر گئے. خوب یہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک عنصر ان کی زندگیوں میں نہیں ہے اور وہ امید ہے. کیونکہ امید ختم ہو گئی، نتیجہ کیا ہوا؟ اپنے آپ کو بے ہدف سمجھا. اور وہ یہی ہے کہ گدھے کی طرح صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں. کام کرنے کے بعد مستقبل پہ کوئی امید نہیں ہے، اخروی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. اور علماء مسیحیت نے سب سے بڑا جو ظلم کیا اپنی چند دن حکومت چلانے کے لیے، وہ یہ کیا کہ ان سے معاد کا یقین چھین لیا، روح کی غذا ان سے چھین لی. کہ یہی مادیت ہے، اسی میں آپ کرو. اور مادیت کا نتیجہ کیا ہوا؟ اتنا پیسہ کمانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کما میں رہا ہوں، زحمت میں کر رہا ہوں، اور کل کو میں تو نیست و نابود ہو جاؤں گا، یہ کہاں جائے گی؟ اب پھر کیا کرتا ہے؟ یا خودکشی، یا فساد، یا دھندا، یا بعض اگر تھوڑا سا ان کے اندر رحم دلی ہو تو کیا کر جاتے ہیں؟ خوب مرتے ہوئے کتے کے نام لگا کے چلے جاتے ہیں، یہ ہمارا کتا ہے، یہ اس پراپرٹی سے زیادہ فرق ہے. اور پھر کرتے کیا ہیں کہ چونکہ وصیت اس نے کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چند ایک نوکر رکھتے ہیں کتے کے لیے، اب تنخواہ ان کو دیتے ہیں اور یہ کتے کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اور یہاں پہ مشرق سے اٹھ کر جو لوگ جاتے ہیں جی یورپ جا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ وہ جا کے اسی کتے کے نوکر بن جاتے ہیں. وہ نتیجہ کیا ہوا ہے؟ یہ سارا نظام کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ مستقبل پر کوئی امید نہیں ہے. اور جس دن بشریت سے امید کو نکال لیا جائے اسی دن بشریت کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس بشریت کو موت سے نکالنے کے لیے خالق کائنات نے بہترین اہتمام کیا کہ اپنے انبیاء کو مبعوث کیا، اور انبیاء کو مبعوث کرنے کے بعد ان سے کہا کہ ان کے اندر امید کی کرن کو باقی رکھو. اور یہی امید کی کرن کو باقی رکھنا کیا ہے؟ ہدایت تبشیری ہے. اور یہ انبیاء جو ہدایت کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ روح امید کو بشریت کے اندر اجاگر کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب امید زندہ ہوتی ہے قسم و قسم کی مصیبتیں چند لمحے میں برداشت کر لیتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ مستقبل روشن نظر آتا ہے کہ ایک قدم ہے، آگے بڑھوں گا، اس کے بعد پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، لقاء پروردگار ہے، نعمات ہیں، بہشت ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. بس یہ جو امید کی کرن زندہ ہوتی ہے اس سے قومیں حیات پا جاتی ہیں. اور ایک سبب مہدویت کا کہ آج بھی دیکھیں دنیا کے اندر قوم تشیع جو دن بدن حیات کی طرف گامزن ہے اور دن بدن دین کی طرف گامزن ہے، اس کا اہم ترین سبب یہ ہے کہ ان کی امید پردہ غیب میں باقی ہے. لہذا بشر انواع و اقسام کے ظلم کرتا ہے اس تشیع کو مٹانے کے لیے، لیکن دن بدن تشیع کہاں بڑھ رہی ہے؟
بڑھتی ہی جا رہی ہے، ایک قدم آگے ہی جا رہی ہے، یعنی دشمن کاٹ رہا ہے لیکن پھر بھی ان کے اندر کمی، وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ ایک امید کی کرن باقی ہے۔ اور یہ آپ یقین جان لیں جن قوموں کے اندر امید باقی ہوتی ہے ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ اسی لیے جا کر دیکھیں جو دشمن طاقتیں تھیں تشیع کے خلاف، ان کو مٹانے کے لیے وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ ان کے اندر چونکہ دو چیزیں ہیں، اگر یہ آپ ختم کر دو تو کیا ہوگا؟ اس قوم کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ ایک کیا ہے کہ ان کے پاس خط قرمز شہادت جو کربلا سے لیا ہے انہوں نے، لہذا ڈرتے نہیں ہیں۔ دوسرا کا مہدویت، امید ہے مستقبل کے لیے، اس لیے یہ خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں۔ کہ یہ دو چیزیں آپ چھین لیں اس کے بعد دیکھو یہ کھوکھلی قوم ہو جائے گی۔ اور آپ جا کر دیکھیں دونوں کام دشمن کر رہا ہے، ایک مہدویت کا تصور بگاڑ رہا ہے اور دوسرا نہضت کربلا کو تعریف کر رہا ہے، محرف کر رہا ہے۔ اور ہم بالکل اس انسان کی طرح جو لاپرواہ ہو کر گھوڑے بیچ کے سو جاتا ہے، ہم بھی سو رہے ہیں۔ خوب ہماری ذمہ داری بیچ میں کیا بنتی ہے کہ انہی دو اسباب کو بہتر سے بہتر منقع کر کے بشریت کے اندر جا کر بیان کرو تاکہ امید کی کرن باقی رہے، جس کے نتیجے میں بشریت اپنی حیات کو آگے بڑھا سکے۔ ضمناً ایک جملہ عرض کر دوں کہ مہدویت کے لیے دو چیزیں ہیں جو ذکر ہوتی ہیں، ایک کیا ہے؟ علامات ہے نا، اور دوسرا کیا ہے؟ اسباب اور شرائط ظہور۔ وہ چیز جو بیان ہونی چاہیے تو وہ نہیں ہوتی، اور وہ چیز جس کا بشر کی زندگی سے کوئی ربط نہیں تھا وہ آب و تاب کے ساتھ بیان ہوتی ہیں۔ علامات ظہور آپ سے اور مجھ سے مربوط نہیں ہیں۔ مثلا علامات میں کیا ہے؟ خسف بیدا، مدینہ اور مکہ کے درمیان بیدا جگہ ہے، وہ دھس جائے گی، یہ علامت ہے کہ امام کا ظہور ہو جائے گا۔ یا قتل نفس زکیہ ہے، خانہ کعبہ میں نفس زکیہ کا قتل ہوگا، یہ علامت ہے کہ امام ظہور کر رہے ہیں۔ یا مثلا ماہ مبارک میں اگر 5 جمعے آ گئے تو یہ علامت ہے کہ امام کا ظہور ہو جائے۔ خوب عزیز من، اگر یہ ساری علامتیں بھی آپ ذکر کر دیں تو کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ اگر علامات کو آب و تاب کے ساتھ ذکر کیا جائے، یہ ایک سبب ہے انسان کو مایوس کرنے کا اور انسان کو سست بنانے کا۔ وہ کیا ہے؟ خسب بیدا ہوگا میری بلا سے، جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں ہمارے سے مربوط نہیں ہے، چونکہ مثلا آپ جمعے میں ماہ مبارک میں 5 جمعے ہوں، یہ آپ کی توانائی میں ہے؟ خوب آپ کر سکتے ہو یہ 5 جمعے؟ یہ نہیں ہے۔ بس ان پہ فوکس نہ کیا جائے، اور بڑے افسوس کے ساتھ انہی کو اتنا زیادہ فوکس کیا جاتا ہے قوم تشیع کے اندر، لہذا وہ بار بار یہ پوچھتے ہیں یہ علامت ہوگی نہیں خوب ہوگی یا نہیں ہوگی، چاہے آپ کی بلا سے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ 313 یہ بھی ایک علامت ہے۔ خوب اسی لیے آپ جا کر دیکھیں، ابھی عرض کرنا مقصود نہیں مہدویت، بعض لوگوں نے جزیرہ خضرا کو اتنا زیادہ چڑھایا، اتنا زیادہ چڑھایا، کیا اصلا جس کا روح دین سے کوئی دور دور تک کی برابطہ نہیں ہے، اسی کو آ کر دین کا حصہ بنا کے لوگوں کو کیا کر دیا۔ خوب پتہ ہے نا جزیرہ خضرا کا؟ نہیں معلوم؟ بھلے یہ جزیرہ خضر جزیرہ برمودا کاملاً روح دین کے ساتھ سازگار نہیں ہے، اصل اباطیل میں سے ہے، جس کا کوئی ربط نہیں ہے مہدویت سے، جس کا کوئی ربط نہیں ہے دین سے۔ کئی ایک اسباب میں، اولاً علامہ ہلی کے زمانے میں یہ داستان وجود میں آئی، اس کا مطلب ہے پہلے انبیاء کے ساتھ اس کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ ثانیاً جنہوں نے روایات اس جزیرہ خضرا کے عنوان سے نقل کی ہیں ساری ضد و نقیض ہیں، پہلے کچھ کہتا ہے بعد میں کچھ کہتا ہے۔ تیسرا جزیرہ خضرا میں کیا کرتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کو اٹھا کر اس جزیرے کے اندر بند کر دیتے ہیں کہ امام کی زندگی یہاں پہ گزر بسر ہو رہی ہے۔ وہ امام ہونے کے قابل نہیں ہے جو بشریت سے نکل جائے۔ انشاءاللہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا تذکرہ آنے والا ہے اسی سورہ مبارکہ بقرہ میں، وہاں پہ عرض کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو نجات دینی تھی، تو بنی اسرائیل سے ہٹ کر زندگی بسر نہیں کی ہے۔ کہاں پہ زندگی بسر کی؟ انہی کے اندر رہ کر زندگی بسر کی، فرعون کے دربار میں زندگی بسر کی۔ اور دربار فرعون میں 2 کام ہوتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ایک شہزادہ بن کر جا کر بنی اسرائیل کے حالات پہ نگاہ رکھتے تھے، اور ایک خصوصی ان کا وزٹ ہوتا تھا رات کے عالم میں، رات کی تاریکی میں نکل کر بنی اسرائیل کی حالت زار کو دیکھتے تھے کہ جن جانوروں کو نجات دینی ان کا پتہ تو ہو یہ کس پانی میں ہے۔ بس منجی کبھی بھی اپنی امت سے باہر نہیں ہوتا، قانون قرآنی قانون ہے۔ خوب امام کو آپ نے جزیرہ خضرا میں ڈال دیا اور امت کہاں زندگی بس کر رہی ہے؟ الگ۔ خوب نتیجہ کیا ہو؟ جب امام ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے بشریت کا کہ کون سا مریض ہے، کون سی بیماری ہے، بیماری کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، اس کا علاج کرنا ہے، ہم نے دین کا حصہ بنا کے امام کو جزیرہ خضرا میں ڈال دیا کہ جی وہاں پہ رہتے ہیں، اور جو کشتی آتی ہے اس کو غرق کر دیتے ہیں۔ بھائی اس کا لقب ہے منجی۔
منجی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نجات دینے والا. خود تم نے آ کر امامت کا تصور ہی بھونڈا کر دیا کہ وہ کیا کرتا ہے؟ خود جو بھی آ رہا ہے بیچارہ بے گناہ ان کی کشتیاں ڈبوچ رہا ہے. خود یہ امامت ہے. اب ایسی امامت جب ہم پیش کریں گے تو دشمن جب حملہ کرے گا کہیں گے ہاں جی یہ کیا ہے، مرتد ہو گیا. کیا تم سبب بنے ہو؟ دین کا تم نے مذہقہ بنایا، دین کو تم نے رسوا کیا، اور اس کے بعد پھر دوسروں کے منہ تم فتووں سے بند کرتے ہو. منہ فتووں سے بند نہیں ہوتے ہیں، دلیل سے بند ہوتے ہیں. وہ بس یہ جزیرہ خطرہ البتہ انشاءاللہ تحقیق کریں گے، وہ اس کا کوئی ربط نہیں ہے دین سے. خوب پھر علامات کیا ہیں؟ علامات فقط ایک جہت سے ذکر ہوئی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ علامات بار بار یہ ذکر کرو تاکہ تشیع کے اندر امید کی کرن باقی رہے. بس اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہدف ہی یہی ہے. وہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان مصائب اور مشکلات سے تھک جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، تو پھر مایوس ہو جاتا ہے. وہیں پہ علامہ ذکر کر، نہیں بھائی مایوس نہیں، آنے والے ہیں. وہ مایوس نہ ہو یعنی آنے والے کیا مطلب ہے؟ یہ امید پیدا ہو جاتی. لیکن ذمہ داری آپ کی اور میری کیا بنتی ہے؟ وہ بیان ہی نہیں ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ شرائط ظہور کو خود فراہم کرو. دیکھیں میں ایک مثال عرض کروں تاکہ بات ذہن میں آ جائے. نماز ظہر کو لے لیں. نماز ظہر کیا ہے؟ واجب. کب واجب ہوگی؟ جب وقت زوال ہوگا. یہ وقت زوال ہونا کیا ہے؟ علامت. یہ علامت ہے نماز کے وجوب کے لیے. آپ کے اختیار میں ہے. تو آپ سورج کو ہاتھ سے پکڑ کے یہاں پہ نصف النہار تک لے کے آؤ گے تاکہ نماز آپ پہ واجب ہو جائے، یا انتظار کرو گے؟ خوب انتظار کرو گے کہ جب زوال ہوگا نماز واجب ہو جائے گی. کہیں آپ کے اختیار میں انتظار کرو بیٹھ کے، لیکن مایوس نہیں ہونا، بالآخر زوال ہوگا نماز واجب ہو جائے گی. شرائط کیا ہے وہاں؟ وضو کرنا، کپڑا پاک ہونا، روبہ قبلہ ہونا، مکان کا مباح ہونا. یہ کیا ہے؟ یہ شرائط ہے. یہ کس کو پوری کرنی ہے؟ یہ آپ کو پوری کرنی ہے. اسی لیے جب آپ یہ پوری کرتے ہیں نماز کے فریضے کو آپ انجام دے سکتے ہیں. لیکن علامات آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی. خسف پیدا کب ہوگا؟ میری بلا سے. 5 جمعے کب ہوں گے؟ میرے اختیار میں نہیں ہے. یہاں پہ صرف بیٹھ کے انتظار کرو. لیکن صرف انتظار خالی یہ نہیں ہے کہ علامات کے محقق ہونے کا انتظار کرتے رہو، نہ. علامات کے سائے میں شرائط خود پیدا کرو. اور وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ پتہ نہیں ہے. چونکہ پتہ نہیں ہے اس لیے مہدویت کا تصور بھی بھونڈا نظر آتا ہے. شرائط ظہور خود پیدا کرو. اور وہ کیا ہے؟ وہ پہلا سوال یہ ہے کہ امام علیہ السلام کیوں پردے میں گئے؟ وہ کیا اسباب وقوع پذیر ہوئے کہ جس کی وجہ سے امام کو غیبت میں جانا پڑا؟ وہ کیا ہیں؟ اسباب غیبت. یہی اسباب غیبت آپ کا ہے شرائط ظہور بن جاتی ہیں. مثلا کیوں گئے؟ کہ امت کی بے شعوری تھی. کیونکہ امت کی بے شعوری تھی امام کو پردہ غیب میں. خوب کیا کرو پھر؟ شرط کیا ہے؟ شعور پیدا کرو، امام آ جائیں گے. خوب کیا سبب بنا؟ کہا کہ ناصر نہیں تھے. چونکہ ناصر نہیں تھے امام کو غیبت میں جانا پڑا. شرط کیا ہے؟ خوب نصرت کے امام کے لیے آمادہ کرو، آ جائیں گے. یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی. کیوں؟ چونکہ یہ انسان کو ذمہ دار بناتی ہیں. البتہ الا ماشاء اللہ ہے شرائط ظہور. ابھی یہ مثال عرض کی تھی کہ بشارت کا ایک عنصر کیا ہے؟ بشارت امید کو زندہ کرتی ہے بشریت کے اندر. اور جس قوم کے اندر امید باقی ہوتی ہے وہ قوم زندہ ہوتی ہے. اور کیوں آج تک تشیع زندہ ہے؟ طول تاریخ میں 1400 سال سے اس قوم کو کاٹا جا رہا ہے، لیکن نہ ان سے عقیدے کو چھین سکے، نہ ان سے امید کو چھین سکے، نہ ان سے دین کو چھین سکے، نہ ان سے امامت کے تصور کو چھین سکے، نہ حتیٰ امامت کی نسبت محبت کو کم کر سکے. آپ جا کر دیکھیں امام کے اندر اہل بیت کی نسبت محبت شاید ہم سے کہیں زیادہ ہے. ہم چندے کے اصطلاحات جانتے ہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں جانتے. در عین حال محبت میں وہ ہم سے زیادہ ہیں، لیکن ہم انہی کی محبت سے مس یوز کرتے ان کو گمراہ کر دیں. ایک جملہ یہاں پہ سن لیں، شاید انسان کی ہدایت کا سبب بن جائے. امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور جو آخری کلام ذکر کیا موجود ہے، مقتل کتابوں میں بھی ہے، تاریخ کتابوں میں بھی ہے، آپ جب دیکھ سکتے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی ہماری محبت ہمارے نام سے ہمارے یتیموں کو ہم سے دور کرے گا وہی لشکر عمر سعد کا پیروکار ہے اور لشکر عمر سعد میں مشہور ہوگا. کیوں یہ کہا امام علیہ السلام نے؟ فقط اس لیے کہ ہماری محبت کا جھانسا دے کر ہم سے ہی دور کیا جاتا ہے. اب یقین جانیں یہ جو مجالس میں لوگ آتے ہیں وہ میرا اور آپ کا منہ دیکھ کے آتے ہیں. کس لیے آتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت کے سائے میں آتے ہیں. خوب ادھر سے ممبری ملعون کیا کرتا ہے؟
جو اہل بیت کی محبت میں آتا ہے، محبت اہل بیت کو استعمال کر کے عمل کے میدان میں اہل بیت سے دور کر دیتا ہے۔ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس نعرہ لگاؤ تو تم بہشت میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ کیا ہے؟ محبت اہل بیت کا استعمال کر کے ایتام آل محمد کو آل محمد سے دور کر رہا ہے مقام عمل میں۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ذہن میں رہے ہمیشہ کہ جو بھی ایتام آل محمد کو آل محمد کے نام پہ دور کرے گا کہ وہ ابھی بھی یہی عمر سعد اور شمر کے ساتھ کھڑا ہے میرے مقابلے میں، اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ مشہور ہوگا۔ وہ یہ کام نہیں کریں، وہ ذمہ داریاں بتائیں ان کو کہ جن ذمہ داریوں کے سائے میں یہ دین کی تعلیمات پہ پابند ہو سکیں اور دن بدن محبت اہل بیت میں آپ اضافے کا سبب بنیں۔ ذکر کرنے کے لیے یہی جو آپ کے پاس محبت اہل بیت کی یہ گران بہا ترین نعمت خداوند عالم کی آپ کے پاس، پھر کیا کرو کہ کوشش کرو اس محبت کے اندر اضافے کا باعث بنو، بڑھاتے جاؤ۔ اور کیسے بڑھے گی؟ کہ یہی محبت عمل کے سائے میں بڑھتی چلی جائے گی، اور اگر عمل نہیں ہوتی یہی محبت اور یہی عنصر دن بدن کیا ہوگا؟ کمتر ہوتا جائے گا، اور ایک دن اہل بیت سے آپ جدا ہو جاؤ گے۔ بس آئیں، ہدایت تبشیری کیا ہے؟ ہدایت تبشیری یہ ہے کہ مایوس قوم کے اندر امید کی کرن کو روشن کرنا، اجاگر کرنا، جس کے سائے میں بشریت امید کی راہ پہ چل نکلے۔ یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ کم ترین لوگ ہیں جو بشارت کے سائے میں ہدایت کے پیغام کو لے لیتے ہیں۔ مثلا اسی لیے نماز پڑھو، امید کیا ہوتی ہے؟ حور و لین دے گا خدا۔ نماز پڑھو، نعمات ہیں، نماز پڑھو، نہریں ہیں، نماز پڑھو، یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ اب وہ تھوڑا سا انسان کے اندر لالچ پیدا ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسا کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے یار نماز پڑھ لوں، کم از کم یہ چیز مل جائے گی، اور یقین جانے مل جائے گی۔ یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے یہ جو مولویوں نے منع کیا ہے کہ یہ نہیں ملے گی یہ نہیں ملے گا، نا 100% ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حتیٰ خالق کائنات نے معصومین کی زبان سے یہ تک بھی بیان کروایا ہے کہ اگر آپ نے نیت کر لی اور مقام عمل میں موفق نہ ہو سکے تب بھی خدا دے دے گا۔ امید کی دنیا میں سب کچھ دے دیتا ہے۔ رات کو نیت کی اٹھیں گے نماز شب کے لیے اور اتفاق سے آنکھ نہیں کھلی، کا جو بھی اہل نماز شب کو دیا جائے گا کہ اس کو بھی دے دو، چونکہ نیت اس کی تھی۔ اور اسی لیے البتہ معنی اس کا سخت ہے، ابھی عرض نہیں کرتا ہوں، تھوڑا سا دقت کے ساتھ اس کا معنی چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ و نیت الکافر شر من عملہ۔ اب انشاءاللہ اگر ہوا مناسبت سے تو عرض کروں گا کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ وہ بس ثواب کی دنیا، تبشیر کی دنیا، امید کی دنیا کیا ہے؟ خود نیت کریں تب بھی خدا دے دیتا ہے۔ لیکن عرض کیا تھا کہ یہ بعض لوگ ہیں جو بشارت کے سائے میں ہدایت کے راستے پہ آ جاتے ہیں۔ بھائی اکثریت کیا ہے؟ عرض کیا تھا کہ ان سے کہو کہ حور العین ملے گی، کیا کہتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، مجھے کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی۔ بس امید وہ عنصر نہیں ہے، بشارت وہ عنصر نہیں ہے جو انسان کو ہدایت کے راستے پہ لا کے گامزن کرے۔ بس دوسری ہدایت کی قسم ہدایت تبشیری یا ہدایت بشارت کی شکل میں کہ امید کی کرن کو زندہ کریں۔ جیسے امید کی کرن زندہ ہوگی آہستہ آہستہ انسان جادہ ہدایت پہ چلنے لگتا ہے۔ یہ کم ترین افراد ہیں جو بشارت کے سائے میں دین پہ عمل کرتے ہیں۔ اس سے بالاتر وہ کیا ہے؟ ہدایت جو محبت کے سائے میں انسان کی زندگی میں نمایاں ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عرض کیا تھا شاید پہلے بھی کہ محبت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ البتہ یہ جملہ معترضہ ابھی لکھ لیں انشاءاللہ، اگر یہاں پہ ہو سکا تو ٹھیک، نہیں تو حتماً اپنے مطالعات میں اس چیز کو رکھیں۔ اور وہ یہ ہے کہ محبت صرف اور صرف انسان کے اندر ہے۔ یہ ذہن میں رہے، محبت صرف اور صرف کس کے اندر ہے؟ انسان کے اندر۔ حیوانوں میں محبت نہیں ہے، حتیٰ ملائکہ میں محبت نہیں ہے، محبت فقط انسان میں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر پتہ چل جائے کہ محبت ہے کیا، اور اس کے بعد پھر یہ پتہ چلے کہ کیوں صرف انسان کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ محبت میں کیا ہوتا ہے؟ جاذبہ، یعنی کسی چیز کو جذب کرنا ہوتا ہے۔ اور ادھر سے کمال کیا ہے جس کو اپنی زندگی میں آپ کو جذب کرنا ہے؟ بس کمالات کو جذب کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے محبت۔ اور انسان جو دنیا میں خلق ہوا ہے کس کے لیے خلق ہوا ہے؟ کمالات تک جانے کے لیے۔ وہ کمالات کو کیسے اپنی زندگی میں لے کے آئیں؟ کہا جب تک کمال سے محبت نہیں ہوگی تب تک تم کمال سے مانوس بھی نہیں ہو سکتے، کمال تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ چونکہ انسان ایسا ہے کہ جس کو کمالات تک جانا ہے۔ ملائکہ با کمال خلق ہوئے ہیں، حیوانات کی دنیا جو کچھ خدا نے ان کو دینا تھا دے دیا ہے، بس اس کے لیے ان کے اندر محبت نہیں رکھی ہے۔ کیوں؟ چونکہ حیوان کو کمال تک جانا نہیں ہے، حیوان کو نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز کمال ہے، اس لیے اس کے اندر محبت بھی
نہیں رکھی. اب یہ جو ہوتا ہے وہ اپنی اولاد سے کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عرض کر لیں وہ طلبی اصلاح، وہ غریزہ ہے، محبت نہیں ہے. غریزہ کے اندر شعور نہیں ہوتا. مثلا ایک ماں حیوانات کی دنیا میں اپنے بچے سے جو مانوس ہوتی ہے، اس کی جو ضروریات پوری کرتی ہے نا. جانور کتنے بھی ہیں، خود جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں یا نہیں؟ ماں باپ وہ کرتے ہیں. یہ کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ نا محبت کے سائے میں، غریزے کے سائے میں. یعنی ایک سسٹم ہے جو خدا نے ان کے اندر رکھا ہے، اسی سسٹم کے مطابق چلتے. جیسے آج کل کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر میں آپ ایک برنامہ ڈال دیتے ہو، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ بٹن دباتے ہیں، وہ سارا کام کرتا رہتا ہے. اس کے اندر شعور ہوتا ہے؟ یہ غریزہ ہے جو آپ نے فیڈ کیا ہے. خوب بعض غریزے ہیں کمپیوٹر میں آپ نے فیڈ کیے ہیں، اور نظام کائنات میں حیوانات کے اندر خالق کائنات نے غریزے کو ڈال دیا ہے. شہد کی مکھی کیا کرے گی؟ کا غریزہ ایسا ہے کہ کہاں پہ بیٹھے گی؟ پھول پہ. کیا کرے گی؟ رس چوسے گی. چوسنے کے بعد کیا کرے گی؟ وہ چھتے میں جائے گی. چھتے میں جانے کے بعد کیا بنائے گی؟ اصل. یہ کام کب سے کر رہی ہے؟ جب سے پیدا ہوئی ہے. اور کب تک کرتی رہے گی؟ جب تک تبدیلی آتی ہے اس میں. یہ سارا سسٹم چل رہا ہے کس بنیاد پہ؟ غریزے کی بنیاد پہ. اب یہیں پہ البتہ شاید پہلے عرض کیا تھا، اگر ذہن میں ہو، سورہ مبارکہ ہے، ہم میں جب بیان کر رہے تھے وہاں پہ تھوڑا بہت اس کے لیے وضاحت کی تھی. غریزہ وہ سسٹم ہے جو خالق کائنات نے کسی وجود کے اندر رکھ دیا ہے، اور اسی سسٹم کے تحت وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. اس کو کہتے ہیں غریزہ. البتہ انسان کے پاس غریزہ ہے مادیت کے عنوان سے، چونکہ جسم ہے، جسم کی علامت میں غریزہ ہے. غریزہ بھی انسان کے پاس ہے، لیکن بڑھ کر خدا نے انسان کو کیا دیا ہے؟ محبت. پہلی شرط محبت کی شعور ہے. محبت شعور کے سائے میں ہوتی ہے. اگر شعور ہوگا تو محبت ہوگی، اگر شعور نہیں ہوگا تو محبت نہیں ہوگی. یہیں سے آپ دیکھ لیں، بعض ہیں جن کے اندر شعور ہے وہ نماز سے محبت کرتے ہیں، اور وہیں پہ ہم ہیں جن کو نماز سے محبت نہیں ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا شعور نماز کی نسبت نہیں ہے، اس لیے ہمیں نماز سے محبت بھی نہیں. اور جن کو شعور تھا انہوں نے کیا کہا؟ انی احب الصلاۃ، نماز میرا محبوب ہے، میں نماز سے عشق کرتا ہوں، نماز اصل مجھ سے لے لو میں ختم ہو جاؤں گا. یہیں سے پتہ چلتا ہے عزیزان من، محبت فقط انسان میں ہے. اور کیوں ہوتی ہے؟ کہ اس لیے کہ محبت ہمیشہ کمال سے ہوتی ہے. بس کمال کیا ہے؟ کمال تک ہمیں جانا ہے، اور کمال کو حاصل کرنے کے لیے خالق کائنات نے ہمارے اندر اس کا سبب رکھا ہے بنا میں محبت. محبت جذب کرتی ہے کمال کو، اور اسی لیے آپ جا کر دیکھیں یہ محبت خالق کائنات نے کمال کے ساتھ جو اس کا رابطہ جوڑ دیا، یہ رابطہ تکوینی ہے. بعض موارد میں ہمیں یہ بالعیان نظر آتا ہے، اور بعض موارد میں تھوڑا بہت یہ کم رنگ ہو جاتا ہے. مثلا عدالت اچھی چیز ہے یا بری؟ عدالت سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ وہ آپ کو دنیا میں ایسا فرد دکھا سکتے ہیں جو کہے مجھے عدالت سے محبت نہیں ہے، نفرت ہے؟ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ عدالت ایک ایسا کمال ہے جس کمال کو پانے کے لیے خدا نے کیا رکھا ہے؟ اہتمام، محبت رکھی کہ آپ اس سے محبت کرو، محبت کے سائے میں کمالات کو آپ جذب کر سکتے. اسی لیے عرض کیا کہ محبت فقط انسان میں ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان ساری مخلوقات میں واحد مخلوق جس کو کمال اختیار کی صورت میں اپنانا ہے اور کمال کی منزل تک خود جانا ہے، تو کمال تک جانے کا اگر ذریعہ اور انگیزہ میرے اندر نہیں ہوگا، میں کبھی کمال کی طرف نہیں جا سکتا ہوں. لہذا کمالات کو الگ رکھا، انسان کو الگ رکھا، اور ان کمالات تک جانے کے لیے محبت کا ذریعہ انسان کے اندر رکھ دیا کہ تم جاؤ محبت کے سائے میں اس کمال کو اپناؤ. اگرچہ خالق کائنات نے دو اور عنصر بھی رکھے کہ یہی نماز ہے، یہاں تک جا سکتے ہو، انذار کی صورت میں بھی جا سکتے ہو، نہیں پڑھی تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم. تبشیر کی صورت میں بھی رکھا کہ پڑھو گے تو حور العین ملے گی. تیسرا کیا ہے؟ کہا نا نماز رکھی تاکہ تم نماز کے ساتھ محبت کرتے ہوئے نماز کو ہی پاؤ، اور یہی تمہارا کمال ہے. اور یہ کیا ہے؟ بہت مشکل ہے کم ترین افراد کے لیے. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، کم بندے ہیں جو شکر گزار ہیں. خوب اب یہیں پہ اعتراض کیا ہے کہ الہ العالمین اتنی کائنات آپ نے خلق کی، اور اتنی کائنات کو خلق کرنے کے بعد کیا کیا؟ خوب یہ سارا نظام بنایا انسان کے لیے، اور انسان میں سے بھی جب آپ نے خود اعلان کیا تو کیا ہے؟ بہت کم بندے ہیں ایسے جو شکر گزار ہیں. خوب آیات میں نا اکثرہم لا یعقلون لا یشعرون، اکثریت کیا ہے؟ اس طبقے میں ہے. خوب یہاں پہ قانون فلسفی ہے کہ حکیم ذات کوئی ایسا کام انجام دے اور اس پہ بے پناہ سرمایہ خرچ کر دے، اور نتیجہ کیا اس کا؟ دو چار
جزیات ہوں، یہ کام معقول ہے؟ جی قطعاً معقول نہیں ہے۔ مثلا فرض کریں آپ نے مدرسہ بنایا، مدرسے پہ ملیاردھا ڈالر خرچ کر دیے، بعد میں کیا ہوا؟ اگر 2 طالب علم ان کو ہم نے پڑھانا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ قطعاً معقول نہیں ہے۔ وہ کام جو معقول نہ ہو وہ حکمت کے خلاف ہے، اور وہ کام جو حکمت کے خلاف ہو کبھی حکیم نہیں کرتا۔ خدایا اتنا زیادہ یہ کائنات کا آپ نے شامیانہ بچھا دیا فقط اس لیے کہ قلیل من عبادی الشکور، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ اس لیے کئی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہی قرآن کی آیات فلسفہ خلقت کے ساتھ منافی ہیں کہ حکیم انسان کام وہ کرتا ہے کہ جس کا فائدہ اکثر افراد میں نظر آ رہا ہو، یعنی جس کا فائدہ زیادہ ہو نقصان کم ہو، وہ کام کیا جاتا ہے۔ مثلا فرض کریں آپ نے کام انجام دیا، آپ کو پتہ چلا کہ 10 آدمی ہیں، وہ 8 آدمیوں کے لیے مفید ثابت ہو، اگر 2 آدمیوں کے لیے جواب نہیں دیتا ہے تو کوئی حرج، لیکن آپ نے اتنا سرمایہ خرچ کیا جیسے پتہ چلا 2 آدمی ٹھیک ہو رہے ہیں، 8 آدمی کے لیے کچھ پلہ ہی نہیں پڑ رہا، تو کیا کہیں گے؟ آئیے کام کریں گے؟ وہ نہیں کریں گے۔ خب پھر ان آیات کو کیا کریں؟ خوب اب مشکل یہ ہے کہ آیات اپنی جگہ پہ درست ہیں، حکمت اپنی جگہ پہ درست ہے، اور یہ قانون خدا کا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ یہ مرتبہ سوم ہے بشریت کا کہ جو محبت کے سائے میں ہدایت کے راستے پہ آتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ بہت کم ہیں، وَإِلَّا اکثریت کیا ہے؟ انذار کے سائے میں آتی ہے۔ بس اکثریت جب آ گئی ہدف خلقت پورا ہو گیا، اور انذار کی صورت میں کتنے ہیں؟ ماشاء اللہ بہت زیادہ ہیں، بس ہدف خلقت تامین ہے، اور اسی لیے کیا ہے؟ اکثر اہل نجات ہیں۔ اکثر اہل نجات ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہدف اپنی جگہ پہ پورا ہو رہا ہے۔ خوب ان اکثریت کے اندر بہت کم ایسے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں نہ انذار نظر آتا ہے نہ تبشیر نظر آتی ہے، یعنی اگر انذار ہو تو بھی یہ چلیں گے، نہ ہو تو بھی چلیں گے، بشارت ہو تو بھی چلیں گے، نہ ہو تو بھی۔ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ معصومین نے جو بار بار اعلان کیا، امیر المومنین نے یا سید سجاد نے یا امام صادق علیہ السلام نے، وہ کیا تھا؟ مناجات خالق کائنات کی بارگاہ میں۔ وہ کیا تھی؟ کہ الہ العالمین تیری جہنم نہ بھی ہوتی، تیری بہشت نہ بھی ہوتی، تو بھی امیر المومنین کیا کرتے؟ تیری ذات کو سجدہ کرتے۔ کیوں؟ چونکہ مجھے کمال سے محبت ہے، اور کمال تک جانے کے لیے مجھے نہ لالچ کی ضرورت ہے نہ انذار کی ضرورت ہے۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انذار اور تبشیر کن لوگوں کے لیے ہوتی ہے؟ جو عقل کی دنیا میں ناقص ہوتے ہیں، جن کی عقل کامل نہیں ہوتی ان کو انذار چاہیے، ان کو تبشیر چاہیے۔ جن کی عقل کامل ہو جاتی ہے ان کو کیا چاہیے؟ ان کو محبت چاہیے۔ اسی لیے کہا کہ تیری محبت کے سائے میں سارا کچھ انجام پاتا ہے، تیری محبت کے سائے میں امیر المومنین آ کر سجدہ کرتا ہے، نہ اس لیے کہ تیری بحث چاہیے، نہیں چاہیے، نہ اس لیے کہ مجھے جہنم کا خوف نہ ہو۔ اس لیے دعائے کمیل کے جملے دیکھیں، الہی صبر تو علی حر نارک، تیری جہنم پہ صبر کیا جا سکتا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیف اصبر علی فراقک، تیری جدائی کیسے برداشت کروں؟ ہو عبادت نہ کروں، تیری جدائی ہے، اور یہ جدائی میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ پس تیسرا طبقہ جو آ کر ہدایت کے جادے پہ گامزن ہوتا ہے محبت کے سائے میں۔ محبت کیا ہے؟ کمال سے۔ کمال مطلق کیا ہے؟ ذات احدیت، چونکہ خداوند متعال کمال مطلق ہے، اور اس کمال مطلق تک جانے کے لیے خالق کائنات نے صراط مستقیم کو بنایا ہے کہ اس پہ چلو۔ چلنے کے لیے شعور چاہیے، جس کے اندر شعور آ جائے وہ خود چلتا ہے، اور جس کے اندر شعور نہ آئے اس کو چلایا جاتا ہے۔ اب وہ چلایا جاتا ہے یا انذار کی صورت میں یا تبشیر کی صورت میں۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے عزیزان من کہ کل انما انا بشر مثلکم، خوب بشریت میں دونوں برابر ہیں، لیکن فرق زمین و آسمان کا۔ یوحیٰ الی، میں وہ ہوں جو محبت کے سائے میں بڑھتا ہوں، لیکن تم وہ یا انذار کے سائے میں آتے ہو یا بس یہ نہ کہو کہ ہم دونوں برابر ہیں۔ تم ناقص ہو عقل کی دنیا میں، شعور کی دنیا میں کامل ہوں، اس لیے میرے سامنے بہشت ہو یا نہ ہو میں عابد ہوں، جہنم یا نہ ہو میں عابد ہوں۔ کیوں؟ چونکہ مجھے کمال مطلق سے محبت ہے، لیکن تمہیں کمال مطلق سے محبت، تمہیں کمال مطلق تک لانے کے لیے یا انذار کی چاہیے یا تبشیر چاہیے۔ پس تیسرا طبقہ، یہ کتنے افراد ہیں؟ خالق کائنات نے کہا قلیل من عبادی الشکور، وہ کون ہیں؟ وہ یا انبیاء ہیں یا ائمہ ہیں یا معصومین ہیں۔ البتہ سارے انبیاء بھی ایسے نہیں تھے،
وہ سارے انبیاء بھی اگر آپ جا کر دیکھیں گے وہ بھی محتاج ہیں پھر جا کر پیغمبر خاتم کے. وہ 4 معصومین ہیں کہ جن کے لیے خدا نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، جو محبت کے سائے میں اس راستے کو طے کرتے ہیں. اور جب محبت کے سائے میں راستہ طے کرتے ہیں آگا اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو شاکر بنتا ہے، عبد شاکر، خالق کائنات کے لیے عبد شاکر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو چلتا جاتا ہے وہی دین بنتا جاتا ہے. اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ تم دین پہ عمل کرو، نہیں، کہ تم جو کرتے جاؤ گے یہی دین بنتا جائے گا. تم چلو گے، شکر کے نتیجے میں تم خدا تک پہنچو گے. جہاں جہاں تم چلے گئے، جو جو تم نے کیا، یہ سارا دوسری دنیا کے لیے دین بنتا چلا جائے گا. دوسروں سے کہا جائے گا تم اس کے مطابق عمل کرو. یہ وہ نہیں ہے، لافظنی نہیں ہے، یعنی ایسا مطلب نہیں ہے کہ جو ہم محبت کے سائے میں کریں نا. آئے زیارت آل یاسین، کیا ہے؟ آل یاسین پڑھا کریں، ہر روز پڑھا کریں کم از کم. زیارت آل یاسین میں کیا کہتے ہیں؟ المعروف ما امرتم بے. بس ان کے لیے معروف نہیں ہے کہ ایک معروف پہلے سے بنا ہوا ہے، کہا تم اس کی پیروی کرو. کہا نا جس کا تم نے حکم دے دیا یہ کیا بن جائے گا؟ معروف. بس جو تم کہہ دو گے وہی راستہ بن جائے گا. جو تم نے کہہ دیا یہی دین بن جائے گا اور لوگوں سے کہا جائے گا اس دین کے مطابق عمل کرو. خب منکر کیا ہے؟ کہا الگ سے نہیں ہے کہ جس سے ائمہ کو کہا جائے گا تم بھی اس سے بچو نا. والمنکر ما نہیتم عن، جس سے تم نے روک دیا یہ منکر بن جائے گا اور تم شاکر بن کر آگے چلے جاؤ. یہ راستہ بن جائے گا پوری بشریت کے لیے. بشریت سے کہا جائے گا تم اس راستے کو طے کرو. اس کے بعد الحق ما رضیتموہ، جس چیز پر تمہاری مہر رضایت لگ گئی وہ حق بن جائے گا. یہ نہیں ہے کہ حق الگ سے ہے اور یہ حق کے تابع. اب روایت کا معنی سمجھ میں آتا ہے. الحق مع علی و علی مع الحق. خوب آگے کیا ہے؟ اللہم ادر الحق حیثما دار علی، جدھر علی جائے حق کو ادھر موڑ دو. علی حق کے تابع نہیں، حق علی کے تابع ہے. تو پس حق کیا ہے؟ ما رضیتموہ. اور باطل کیا ہے؟ جس پر تمہارا اظہار ناراضگی ہو جائے وہ کیا بن جائے گا؟ باطل. پس باطل و حق و منکر و معروف یہ کیا ہیں؟ کہ معصومین شاکر بندوں کے اعمال کا نتیجہ یہی دین ہے. اور اسی لیے خالق کائنات نے کیا کیا کہ اے مومنین وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنہ. جو کچھ پیغمبر کرتا جا رہا ہے تم کرتے جاؤ، یہی دین ہے. جس جس سے پیغمبر تمہیں روکتے جاؤ یہی دین ہے. بس نتیجہ کیا نکلا کہ تیسری ہدایت، جو ہدایت محبت کے سائے میں وجود میں آتی ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ کہا وہ اوہدی افراد کے لیے محقق ہوتی ہے کہ جو صرف محبت کے سائے میں اللہ کی بارگاہ میں قدم بڑھاتے ہیں. اور علامت اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو قدم بڑھاتے جاتے ہیں وہی پلٹ کر دین بنتا جاتا ہے، وہی صراط مستقیم بنتا جاتا ہے. اور بشریت کا کہا جاتا ہے کہ اس صراط مستقیم پر چلو. اب وہ دوسری روایت بھی سمجھ میں آتی ہے کیا کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا. غضب الہی اور رضا الہی کیا ہے؟ کہ الگ سے نہیں ہے جس پر ائمہ سے کہا چلو. کہا نا بی بی جس پہ ناراض ہو جائے یہی غضب الہی ہے اور بی بی جس پہ راضی ہو جائیں یہی رضا الہی. اور اسی پہ تم جب چلو گے تم دین پر چلتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچو گے. بس شاکر بندے وہ ہیں جو بشریت کے لیے صراط مستقیم کو وجود میں لاتے ہیں اور اس صراط مستقیم کو وجود میں لانے کے بعد پوری بشریت کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ آؤ اس دین پر چلتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. اسی لیے ضروری ہے کہ زیارت جامعہ کبیرہ کے جملے کیا ہیں کہ وہاں پہ 3 طبقات ہیں. کہا بعض وہ ہیں جو ائمہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کہا یہ بھی تباہ ہو جائیں گے. بعض وہ ہیں جو وہ واللازم لکم لاحق، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ قدم بقدم معصومین کے سائے میں حرکت کرو. نہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو نہ خود پیچھے رہ گئے بھیڑیا کھا جائے گا. آگے نکلو گے آگ اچٹ لے گی تمہیں. خود پھر کیا کرو؟ ائمہ کے ساتھ ساتھ رہو تاکہ محفوظ رہو. اسی لیے جامعہ کبیرہ کیا کہتی ہے؟ انتم الصراط الاقوم، تم ہی صراط مستقیم ہو. جو کچھ کرو گے یہی صراط مستقیم بنتا جائے گا. خوب جب یہ صراط مستقیم بنے گا یہ کون ہے؟ کہ یہ بھی ہدایت یافتہ ہیں لیکن ان کی ہدایت کیا ہے؟ کہ محبت کے سائے میں. شاکر بندوں کی ہدایت اور ہے، منذرین کی صراط مستقیم اور ہے، مبشرین کی صراط مستقیم اور ہے. یہی سے خالق کائنات نے کہا کہ ان الذین کفروا، کافر معاند کیا کرتا ہے؟ اسی ہدایت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے
جانتا ہے کہ یہ معصوم ہے، جانتا ہے کہ یہ معیار ہے، جاننے کے باوجود اس کے سامنے روڑے اٹکاتا ہے، اس کے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے۔ معاویہ کو نہیں پتہ تھا کہ حق کس کے ساتھ ہے، یہی کافر معاند آ کر صفین میں لڑتا ہے۔ اس محترمہ کو نہیں پتہ تھا کہ حق امیر المومنین کے ساتھ ہے، پورا لشکر اسلام کھڑا کر دیا امیر المومنین کے مقابلے میں، کہا یہ کافر معاند ہے جو کیا کرتا ہے، صراط مستقیم سے لوگوں کو دور کرتا ہے۔ اور وہ جو صراط مستقیم سے دور کرتا ہے اس کے لیے خالق کائنات نے کیا کیا ہے، راستہ کا کیا، وہ شیطان ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے کہا جو یہ کام کرے وہ شیطان جیسا ہو جاتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو مبذرین ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ شیطان کے مانند ہیں، مثل ہیں، بھائی نہیں۔ مانند، اخوت کا معنی مانند، جیسا، نظیر، تشابہ، بھائی نہیں ہے۔ بھائی کو بھائی اس لیے کہتے ہیں کہ کسی ایک نقطے میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ میں شریک ہیں۔ چونکہ ماں باپ میں شریک ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ باپ میں شریک ہے، یہ کیا ہے، اخوت ہے یا اخت ہے یا اخ ہے، کس میں، ایک نقطے میں، اور وہ کیا، ماں باپ میں۔ شیطان کے ساتھ کون سی مناسبت ہے کہ ایک کام اس نے کیا وہی کام پلٹ کر ہم نے کی، جو انجام اس کا وہی انجام ہمارا ہوگا، پس کیا ہو جائے گی، شباہت پیدا ہو جائے گی ہماری شیطان کے ساتھ۔ اور اسی لیے کیا کہا، مبذرین کون ہیں، اخوان و شیاطین، یعنی شیطان کی طرح ہیں۔ مبذرین کیا ہوتا ہے، ترجمہ کیا کرتے ہیں، مبذر فضول خرچ، اردو میں جب اٹھا کے دیکھیں تو فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، معنی غلط کیا اس کا، ہر دو کلمے کا معنی غلط۔ مبذرین فضول خرچ نہیں ہوتا، مبذرین بذر سے نکلا ہے، بے ذال رے، بذر، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، بیج پھیلانا زمین میں۔ حرث، ہے رے سے حرث، اس کا معنی کیا ہے، بیج پھیلانا، دونوں بیج پھیلانا ہے۔ پھر فرق کیا ہوا، حرث اس بیج کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے زمین مناسب تیار ہو، زمانہ مناسب تیار ہو، زمانہ، مکان، جگہ، بیج، کھاد، پانی، آکسیجن، زمانہ سارا مناسب ہو، اب بیج پھیلائیں گے تو کیا ہوگا، پودا بنے گا، یہ حرث ہے۔ بذر کیا ہوتا ہے، زمین کو دیکھے بغیر بیج کو پھیلا دینا، کیا ہوتا ہے، بیج ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ جو بیج ضائع ہوتا ہے اس کو عربی میں مبذر کہا جاتا ہے، یعنی جس نے زمین کو دیکھے بغیر بیج بو دیا، نتیجہ کیا ہوا، پودا نہیں بنا۔ گندم کا خاص موسم ہوتا ہے نا کاشت کرنے کا، وہ اگر خاص موسم میں کریں گے تو گندم اگتی ہے، اور اگر اس موسم کے خیال نہ رکھیں، بوریاں پھینک کے آ جائیں، پودا بنے گی۔ کہا شیطان نے کیا کیا، کہا شیطان نے عبادت کی، بیج عبادت کا بویا، لیکن کس سرزمین میں، تکبر کی زمین، استکباریت کی زمین میں۔ پہلے خیال نہیں کیا کہ قلب کو تکبر سے پاک کرنا تھا، پھر عبودیت کے راستے پہ آنا تھا۔ تکبر کو دور کیے بغیر 50,000 سال تک عبادت کرتا رہا، جب امتحان کی نوبت آئی تو پتہ چلا کہ یہ خبیث اندر سے نجس تھا، اور نجاست کے سائے میں کیا ہوا، ایک ولی خدا کے سامنے آیا، 50,000 کی عبادت پتہ چلی ساری استکباریت کی زمین سے ذرہ برابر پودا عبادت کا نہیں نظر آیا۔ وہ کیا ہوا، ایک لمحے میں پتہ چل گیا۔ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں سالوں کی عبادت بھی بسا اوقات انسان کے اندر خبث باطنی کو پاک نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ انسان متوجہ نہ ہو۔ اور یہی وجہ تھی کہ خالق کائنات نے امتحان لیا کہ پتہ تو چلے کہ تم عبد ہو یا نہیں ہو، اندر سے تم فرعون ہو، اندر سے تم مستکبر ہو، اندر سے تم تکبر کے سائے میں ہو، اور عبادت کر کے سمجھتے ہو کہ شاید میں اللہ کے قریب ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں لیکن شیطان کی طرح زمین کیا ہوتی ہے، ہموار نہیں ہوتی، زمین ہوتی ہے استکباریت کی۔ دین پڑھ رہے ہوتے ہیں متکبرانہ، درس پڑھ رہے ہوتے ہیں متکبرانہ، عبادتیں کرتے ہیں متکبرانہ، نتیجہ کیا ہوتا ہے، قیامت کے دن اس عبادت کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ کانوا اخوان شیاطین، یہ شیطان کی طرح ہے، جو شیطان نے کیا وہی کام اس نے کیا۔ خوب اگر شیطان ملعون ہے تو یہ بھی ملعون ہے۔ اب دوسرا کام یہیں پہ عرض کر دوں، اور ظاہراً آخری مطلب ہے، اس کے بعد انشاءاللہ باس کو شنبے کو آگے بڑھائیں گے۔ لفظ شیطان معنی کیا ہے، لفظ شیطان، شیطنہ، شیطنت، کس کو کہتے ہیں، شیطنت یا شیطان، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فارسی میں اس کو کہتے ہیں مترسک، اردو میں بھی اس کا چند ایک جملات کے ساتھ جب وضاحت کروں گا معنی ذہن میں آ جائے گا۔ اب دیکھیں یہ کسان جو اپنی سبزیاں اگاتے ہیں یا اپنی جو فصلیں اگاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ کئی چیزیں آ کر اس فصل کو، خوب بعض جانور ہیں درندے جو آتے ہیں فصلوں کو تباہ کر جاتے ہیں، تو وہاں پہ پھر کسان کیا کرتا ہے،
کسان ایک کام کرتا ہے کہ ایک لکڑی کو زمین میں گاڑتا ہے اور 2 شاخیں نکال دیتا ہے اور قمیض کو اس کے اوپر چڑھا دیتا ہے، چڑھانے کے بعد چلا جاتا ہے، اور وہ جو پتلا بنا کے چلا جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی فصل کو محفوظ کرتا ہے. کیوں؟ چونکہ جانور جب آ کے دیکھے گا کہے گا کوئی انسان کھڑا ہے تو ڈر کے اندر نہیں آئے گا. بس یہ جو کسان یہ کام کرتا ہے نا پتلے والا، اس پتلے کو عربی میں شیطان کہا جاتا ہے. شیطان وہ پتلا جو صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوتا ہے اور بندوں کو دور کر رہا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ جو جانور ہوتا ہے وہ اس پتلے کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، آگے نہیں آتا ہے. لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ انسان بھی اس پتلے سے ڈرا ہو؟ ڈرتا ہے انسان؟ اور انسان کو پتہ ہے، بصیرت ہے اس کی. لہٰذا اگر یہ ایک پتلا نہیں 100 پتلے بھی کھڑا کر دے انسان پھر بھی فصل میں آ جاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، لیکن جانور نہیں آتا. اب یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آغا کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو انسان بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں، جو شیطان کی حقیقت کو پہچانتے ہیں کہ یہ پتلا صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے، ذرا برابر خوف نہیں ہوتا. اور اس لیے خود بھی اعلان کرتا ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. میں مخلصین کو گمراہ، چونکہ وہ میری حقیقت کو جانتے ہیں. لیکن اکثریت کیا ہے؟ کہا اکثریت جانور ہیں. جو جانور ہے وہ پتلے کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے. خوب، یہ کام شیطان کا ہے. کیا کرتا ہے؟ پتلا بن کر صراط مستقیم پہ بیٹھتا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اور لوگ صراط مستقیم پہ نہ آئیں. اور یہی انسان اگر شیطان کی طرح پتلا بن کر صراط مستقیم پہ بیٹھ کر بشریت کو اہل بیت سے دور کریں تو یہ کام کون سا کر رہا ہے؟ شیطان والا. خوب، قیامت کے دن کھڑے کہاں پہ ہوں گے؟ کبوتر با کبوتر، باز با باز، کنت جنس با جنس پرواز. قیامت کے دن جس کے ساتھ اعمال ملتے ہوں گے اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب دیکھنا ہے جیسے آپ عمل کریں گے ویسا آپ کو نتیجہ مل جائے گا. خوب، آخری مطلب ان الذین کفروا سواء علیہم، انذار کرو یا نہ. خوب، جب ان پہ انذار مؤثر نہیں ہے تو تبشیر بطریق اولا مؤثر نہیں ہے. اگر تبشیر مؤثر نہیں ہے تو مقام محبت میں آ کر یہ ہدایت کے جادے پہ چلیں گے بطریق قطعاً ان 2 راستوں سے یہ محروم ہیں. بس خالق کائنات نے کہا کفار وہ ہیں کہ جو انذار کے سائے میں ہدایت کے راستے پہ آتے نہیں ہیں، تو تبشیر اور مقام محبت کے سائے میں ان کو ہدایت پہ لانا یہ اصلا ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے خالق کائنات نے ذکر کیا آخر میں نتیجہ کیا ہے؟ لا یؤمنون. لا یؤمنون کیا ہے؟ مضارع منفی، اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ استمرار. یعنی آپ یہ انذار زندگی بھر کرتے رہو، یہ زندگی بھر صراط مستقیم پہ آنے والے نہیں ہیں. اور دوسرا لا یؤمنون کے ساتھ ان کا وصف ذکر کیا، اور یہ وصف ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ عمل اختیاری ہے ان کا. لا یؤمنون فاعل یہ ہیں، یعنی یہ ایمان نہیں لائیں گے، ولی ہم نے ہدایت کے آثار سارے ان کے لیے فراہم کر دیے، بس انہوں نے اپنے اختیار کے ساتھ اس راستے سے منہ موڑا ہے. اب سوال یہ ہوگا کہ کیوں منہ موڑا؟ اس کی کیا علت ہے؟ عرض کیا تھا کہ ہر بعد والی آیت پہلے آیت کے لیے دلیل بن رہی ہے. اب وہ کیا ہے؟ بعد میں آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم. اس سائے میں آ کر انہوں نے کیا کیا ہے؟ انذار کو بھی اگنور کر دیا، پس پوش ڈال دیا، ہدایت کے راستے پہ نہیں ہے. کہ انشاءاللہ سلسلہ جاری بعد میں عرض کریں. الحمدللہ رب العالمین.